اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے عبادات کے ضمن میں کبیرہ گناہ، ایک اور کبیرہ گناہ کا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی وضاحت اور صراحت ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، بے شک تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا روزے کے ساتھ تقویٰ کا بڑا اہم تعلق ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور روزے کی بلا وجہ ترک، یہ جو اللہ کی طرف سے سال بعد ایک توفیق میسر آتی ہے ایک ماہ کے لیے، اس کو چھوڑنا گویا کہ اس توفیق سے اپنا ہاتھ کھینچنا ہے جو اللہ کی طرف سے میسر آ رہی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث صحیح متفق علیہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، شہادت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ وہ 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی چھت اور پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی اور استوار ہے۔ تو ترک صیام جو ہے، روزے کا ترک ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ نے اس عمارت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو ڈھا دیا ہو اور اس کو منہدم کر دیا ہو۔ اور اسی طرح، اور اسی کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام کے ارکان میں سے نماز کا اگر کوئی تارک ہے تو وہ بھی ایک رکن قضا کیے ہوئے ہے، روزے کا تارک ہے تو وہ بھی ایک رکن قضا کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بھی ایک بنیادی اساسی رکن جس پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، وہ اس کو قضا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، اگلی حدیث پاک وہ امام دارقطنی نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایمان افروز بات اور بڑی ہی لرزہ خیز بات، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑے گا، یعنی کوئی وجہ نہیں اور محض کسی غفلت کی بنیاد پہ روزہ چھوڑ دیا، تو فرماتے ہیں کہ عمر بھر کے روزے اس ایک روزہ جو بغیر کسی عذر شریک کے غفلت سے چھوڑا گیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی قضا، اور بالکل اس کا برابری والا حصہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پوری عمر کے روزے اس رمضان کا ایک روزہ جو بغیر کسی جائز وجہ کے چھوڑا گیا ہو اس کی برابری نہیں کر سکتے، اور ہم نہ جانے کتنے چھوڑ کے اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رواج اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں کسی کو چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خود ڈاکٹر بن کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ روزہ رکھنا تو میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ماہر طبیب اور پراپر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کو سجیسٹ کرے کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں اور کتنے رکھ سکتے ہیں کتنے نہیں رکھ سکتے، تو اس کے مشورے پر چلا جائے، خود سے تھوڑے سے مسئلے سے روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور آخری روایت ایک اور بھی بیان کر دوں جو اس سے بھی شدید ہے، جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا، صحیح میں فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی پر چڑھایا، پہاڑ کی طرف لے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھیں، میں چڑھتا گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے شدید چیخ و پکار سنی، آوازیں سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں بھائی کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ، یعنی یہ جو چہرہ اور منہ ہے، ان کو چیرا جا رہا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اس لیے میں نے نماز کے باب میں بھی، زکوٰۃ کے باب میں بھی، اور اب روزے کے باب میں ان کے تقاضوں کو پورا نہ رکھنے پر وعیدیں بیان کی ہیں۔ تو اگر تقاضوں کو پورا نہ رکھنے پر اتنی شدید وعیدیں ہیں تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس کے ترک پر کیا وعید ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے پورے تقاضوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔